اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات احدیت کے لیے کہ جو کسی تعریف کسی حمد و ثنا کا محتاج نہیں۔ تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں روز جمعہ کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، خطبہ حمام کے ذیل میں ہماری گفتگو مسلسل جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اس موضوع پر اب تک ہماری 27 تقریریں ہو چکی ہے، اور آج یہ 28واں خطبہ اس موضوع پر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، اس خطبے کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیا، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ سامان مہیا کرو، زاد راہ فراہم کرو، بے شک بہترین سامان اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہ آیت کس موضوع سے مناسبت رکھتی ہے، کس موقع سے تعلق رکھتی ہے؟ حج کے موقع سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی جب ایک حاجی حج پر جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنا سامان باندھے گا، جتنے دن کے لیے جانا ہے اس حساب سے اپنے سامان کی تیاری کرے گا۔ تو پروردگار عالم نے بھی یہی کہا وَتَزَوَّدُوا، سامان جو ہے وہ مہیا کرنا ہے، سامان فراہم کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یاد رکھنا کہ بہترین جو سامان ہے جو تمہیں لے کر آنا ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ ایسا نہیں تم سارا سامان لے کر آئے، تمہیں جو ہے وہ جو شاپنگ کرنی ہے اس کی تم لسٹ بھی لے کر آئے، تمہیں جو ہے وہ جتنی شاپنگ کرنی ہے اس کے حساب سے تم ڈالر بھی لے کر آ گئے، ساری چیزیں لے کر آئے، لیکن تم جو چھوڑ کر آئے وہ تقویٰ چھوڑ کر آئے، تو پھر یہ ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ یعنی پروردگار عالم گویا کہنا چاہ رہا ہے کہ سب لے کر آؤ، لیکن ساتھ میں تقویٰ ضرور لانا ہے، کیونکہ یہ بہترین سامان سفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے ہی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جو اعمال قبول کرتا ہے وہ کس کے اعمال قبول کرتا ہے؟ متقی کے اعمال قبول کرتا ہے، ہر ایک کے اعمال قبول نہیں کرتا پروردگار عالم۔ یعنی آپ سب لے کر آ گئے لیکن تقویٰ نہیں لائے تو آپ کا سب ہو جائے گا، یہاں پر آپ کی شاپنگ بھی ہو جائے گی، ہر چیز ہو جائے گی، گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا، آپ کا حج صحیح تو کہلائے گا، لیکن ہو سکتا ہے حج منزل قبولیت پر نہ پہنچ پائے، کیونکہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ صحیح ہونا اور ہوتا ہے، قبول ہونا اور ہوا کرتا ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے تو پھر ساتھ میں تقویٰ لے کر آنا ہے۔ تو پھر مفسرین نے بیان کیا اور علماء کرام نے یہاں پر بیان کیا کہ حج تو ایک مختصر سفر ہے، یعنی انسان چند دنوں کے لیے جا رہا ہے، 17 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے جا رہا ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آ رہے ہو میری بارگاہ میں تو تقویٰ لے کر آنا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہو اور ایسی بارگاہ جو لامحدود ہو، جو بھی کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس میں آپ خالی ہاتھ چلے جائیں اور کچھ آپ کے پاس ہو نا؟ لہذا پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ جو بہترین سامان سفر ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ نہیں مزہ دیا بھائی، نہیں مزہ آیا؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بھائی مانتا ہوں یار یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا تھکن والا ہوتا ہے،
لیکن جو ہے وہ میں بھی بول رہا ہوں تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ میرے ساتھ بولتے رہا کرے تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں. ویسے کوئی جو ہے وہ نیچے دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اپنی سوچ میں گم ہے, کوئی موبائل چلا رہا ہے, ویسے ہی جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے. تو ایک دفعہ جو ہے وہ جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. ہاں ورنہ جو ہے وہ پھر میں آپ کو پتہ ہے سوالات کرنے لگ جاتا ہوں, پھر آپ جو ہے وہ بولیں گے مولانا صاحب سوال پوچھتے ہیں ہم سے. تو بیان یہ فرمایا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ دیکھیں جس طریقے سے حج پر جاتے ہیں تو مختصر سفر ہے, وہاں پر اللہ کہتا ہے تقویٰ لے کر آؤ. تو جو سفر آخرت ہے, جو لامحدود سفر ہے, جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہے, اس سفر پر کیسے ہو سکتا ہے پروردگار عالم جو ہے وہ تقویٰ کو نہ منگوائے اور آپ تقوی کے بغیر چلے جائیں؟ تو پھر آپ ذرا سوچیے کہ انسان کا کیا عالم ہوگا جب اس کے پاس سب ہو لیکن تقویٰ ہی نہ ہو. تو تقویٰ انتہائی اہم ہے. تو سامعین محترم, جب یہ طے ہو گیا کہ تقویٰ انتہائی اہم ہے اس سفر آخرت کے لیے, کل کی تقریر سے جوڑ دوں جو کل نہیں تھے, امیر المومنین نے بھی بیان فرمایا تھا. میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی تھی کہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ جب رات کا سناٹا ہو جاتا ہے, ستارے زائل ہو جاتے ہیں, دوست جدا ہو جاتا ہے, کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرتا, اتنی رات ہو گئی, اس وقت امیر المومنین مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر ایسے کانپتے تھے جیسے ایک سانپ کا کاٹا ہوا کانپتا ہے اور تڑپتا ہے, ویسے علی کانپ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں مصلی عبادت پر. اور وَيُبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ, اور ایسے گریہ کر رہے ہیں جیسے کوئی غم زدہ افراد جو ہے وہ گریہ کرتے ہیں, بکا کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, ویسے امیر المومنین مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر غمزدہ ہیں, فریاد کر رہے ہیں. ایک جملہ کہہ رہے ہیں, آہ وَلِقِلَّتِ الزَّادِ وَطُولِ السَّفَرِ, سامان بہت کم ہے, سفر بہت لمبا ہے. صحیح ہے. اب میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ ہے کہ امیر المومنین کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اعمال کی ضرورت پڑ گئی اور ان کے پاس کمی ہو گئی. یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے مولا نے درس دیا کہ دیکھو جب آنا اس سفر پر تو پھر سامان پورا لے کر آنا. اور بہترین سفر جو مولا نے اشارہ کیا وہ تقوی کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی ہے. اب آپ بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ اچھا جو ہمیشہ بتاتا ہے وہ نہ بتائے تو زیادہ خوشی ہوگی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اچھا ہر ایک بتاتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے بھائی, تقوی تو اپنانا ہے نا, ضروری ہے. تو اپنایا ہوا تو ہوگا, تو جو اپنایا ہوا ہے اسی کی تعریف پوچھ رہا ہوں, وہ ہے کیا؟ ہاں حلال نہیں, صرف الگ لفظ آئے گا. اور کوئی؟ ہر برے کام سے بچنا. اور کوئی پوری تعریف نہیں ہو ابھی تک. عاصم بھائی بتائیں گے. ہاں صحیح بول رہے ہیں آپ, بولیں. ہاں واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے پرہیز کرنا. جتنے واجب ہے اس کو انجام دے دیا اور جتنے محرمات ہے اس سے بچ گئے تو مطلب انسان متقی ہو گیا. تو اب متقی مکمل ہو گیا یا اس سے آگے بھی کوئی چیز ہے؟ آگے بھی جہان ہے, اور بھی تقوی میں اضافہ ہو سکتا ہے, بس یہیں پر یا رک جائے بندہ, اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ تو پہلا اسٹیپ ہے, یعنی بندے نے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے, یہاں سے تقوی شروع ہوا ہے. ابھی تو بہت آگے صفتیں ہیں جو انسان اپناتا جائے گا تو متقی اور جو ہے وہ بنتا جائے گا اور اس کے تقوی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ صفتیں کون بتائے گا؟ امیر المومنین بتائیں گے, امام المتقین بتائیں گے. تو امام المتقین نے بتائی کبھی صفات اپنی زندگی میں؟ تو کون سے خطبے میں بتائیے؟ اس خطبے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ خطبہ حمام. اور کیا کہتے ہیں اس خطبے کو؟ خطبہ متقین کہتے ہیں. خطبہ حمام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حمام نے پوچھا تھا. اور خطبہ متقین کیوں کہتے ہیں؟ ہاں اب جو ہے وہ لگ رہا ہے آپ لوگ جاگ رہے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. تو خطبہ حمام میں مولا نے متقی کی کتنی صفتیں بیان فرمائی؟ 110. ہم نے کتنی بیان فرمائی؟ یہ مشکل سوال ہے, یہ بتائیے بھائی. جزاکم اللہ. 57 صفتیں اب تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی, 57 صفتیں. ٹھیک ہے. آج 2 اور صفتیں بیان فرمائیں گے, یعنی کل ہماری جو ہے وہ 50 کے آس پاس جو ہے وہ صفتیں رہ گئی ہیں. تو ہر خطبے میں بھی 2 صفتیں بیان کریں تو 25 خطبے بھی اور باقی ہیں. ٹھیک ہے. خطبہ حمام کے انشاءاللہ. تو آپ لوگ جو ہے وہ بیدار رہیے گا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ 57 صفتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی. اب بتائیے آخری 2 صفتیں کیا بیان ہوئی تھی؟ آخری 2 صفتیں کیا بات ہوئی تھی ہماری آخری؟ کہ متقی میں یہ 2 صفتیں ہوتی ہیں, وہ جو مولا نے بیان فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے میں پوچھ لیتا ہوں تو پھر اسی وقت لکھ لیا کریں تاکہ اگلی جو ہے وہ درس میں کام آ جائے. نہیں بھائی اور کوئی بتائے؟ 2 صفتیں جو مولا نے بیان فرمائی تھی کہ یہ متقی میں ہوتی ہے. نہیں اور کوئی؟ کیا بات ہے. شام کا وقت ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے, صبح کا وقت ہوتا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے.
ٹھیک ہے, یہ مولا نے 2 صفتیں بیان فرمائی تھی کہ متقی وہ ہوتا ہے اس کی کوئی ایسی شام آپ کو نہیں ملے گی جس میں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے, اور اس کی کوئی ایسی صبح نہیں ملے گی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا نہ ہو. مختصر جو ہے وہ تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی. آئیے اب اگلی صفت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجیب صفت خدا کی قسم اگلی جو مولا نے بیان فرمائی, فرمایا یبیت حذرا ویصبح فرحا. فرمایا متقی جو رات گزارتا ہے وہ ڈر کر گزارتا ہے, صبح جو کرتا ہے وہ خوشی خوشی کرتا ہے. صحیح ہے, کتنی عجیب صفت ہے. رات کر رہا ہے تو ڈر ڈر کر رہا ہے, صبح کر رہا ہے تو خوشی خوشی کر رہا ہے. اب بتائیے کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے ایسا کیوں ہے؟ رات کے وقت جو ہے وہ ڈرتا ہے, صبح کے وقت خوش ہوتا ہے. عجیب صفت ہے نا. ہم سارے سوچتے ہی رہ جاتے, علماء قلم چلاتے رہ جاتے, لیکن جواب کسی کو نہیں ملتا اگر مولا خود نہیں بتاتے. مولا نے خود آگے بیان فرمایا کہ رات کو کیوں ڈرتا ہے. فرمایا کہ حذرا لما حذر من الغفلہ وفرحا بما اصاب من الفضل والرحمہ. فرمایا کہ رات کو ڈرتا اس لیے ہے کہ کہیں اس کی رات غفلت میں نہ گزر جائے, اور صبح خوش اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی رحمتیں مل جاتی ہے. اب انہی 2 صفتوں پر بات ہوگی اور بات ہماری تمام ہو جائے گی. صحیح ہے. اب بیان فرمایا مولا نے کہ رات کے وقت یہ ڈرتا ہے تاکہ غفلت میں نہ گزر جائے. آپ لوگوں سے سوال ہے آسان سا, غفلت بتائیے کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے غفلت؟ گمراہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹ لفظ چلے صحیح ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. ایک طالب علم امتحان میں فیل ہو گیا, ایگزام وہ پاس نہیں کر سکا. آپ نے پوچھا بھائی یہ ایگزام کیوں پاس نہیں کر سکا, تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ پڑھائی میں سیریس نہیں تھا, پڑھائی سے یہ غافل تھا. صحیح ہے, یعنی دور تھا, بے توجہی, بیدار نہیں تھا, اس کو کہتے ہیں غفلت. صحیح ہے, یعنی بیدار نہیں تھا, توجہ نہیں تھی اس طرف, اس کو کہتے ہیں غفلت. غفلت کی انتہائی مذمت آئی ہے روایات میں, قرآن میں انتہائی مذمت آئی ہے. غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت دیکھیے بے نمازی ہونا بہت بری بات ہے, لیکن غفلت سے جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے. غفلت یعنی انسان کا دل مردہ ہو گیا, یعنی وہ اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ مائک ہے, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں انسان غفلت میں گویا ایک مشین کی طرح ہو جاتا ہے. مثال, یہ مائک ہے, یہ ایک مشین ہے, ٹھیک ہے. اس کا کام یہ ہے کہ آواز بلند کر کے آپ تک پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں اگر اچھی بات کروں گا تو بھی پہنچائے گا, بری بات کروں گا تو بھی پہنچائے گا. صحیح ہے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بات پہنچانی اور کیا بات نہیں پہنچانی. اگر میں سچ بولوں گا تو بھی پہنچائے گا, جھوٹ بولوں گا تو بھی پہنچائے گا. اگر میں نصیحت کروں گا تو بھی پہنچائے گا, اور اگر کوئی یہاں کر گانا پڑھ دے تو وہ بھی آپ تک آواز آئے گی, ٹھیک ہے. تو مائک جو ہے وہ مشین ہے, مشین کا کام ہوتا ہے جیسا ملے ویسا آگا پہنچا دو. نہ جو ہے وہ یہ کچھ سوچتا ہے, نہ اس کو جو ہے وہ کوئی بیداری ہے, نہ اس کی کوئی توجہ ہے, اس کا کام ہے بس پہنچانا, یہ پہنچا دیتا ہے. تو غفلت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جسم بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے, اپنا مفاد دیکھتا ہے, کسی کو جو ہے وہ دل آزاری کر دے گا, کبھی جھوٹ بول دے گا, سچ بولے گا تو مفاد کے لیے بولے گا, کبھی غیبت کر دے گا, کبھی چغل خوری کر دے گا, کبھی تہمت کر دے گا, اور سوچے گا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے, اسی کو کہتے ہیں غفلت. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین نے فرمایا الغفلۃ اضر الاعداء. فرمایا غفلت انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے. ایک اور حدیث میں مولا نے فرمایا تھا الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں, تمام کے تمام لوگ ابھی اس وقت سوئے ہوئے ہیں, آپ لوگ سارے جاگ رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن مولا کہہ رہے ہیں سب سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا, جب مریں گے تو جاگیں گے. پھر انہیں عقل آئے گی کہ ہم جو ہے وہ پہلے تک سو رہے تھے, خواب غفلت میں تھے, ہمیں ہوش ہی نہیں تھا. اچھا مجھے بتائیے, مولا نے فرمایا جب مریں گے تو جاگیں گے, اس وقت جاگے تو کوئی فائدہ ہے؟ اس وقت جاگے تو کوئی فائدہ ہے نہیں, اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت جاگے گا انسان تو حسرت ہی کرتا رہ جائے گا, کاش ایسا کر لیا ہوتا, ویسا کر لیا ہوتا. تو فرمایا غفلت انسان کا سب سے بدترین دشمن ہے. ایک اور حدیث فرمایا, روایت کا مفہوم ہے شراب کا نشہ جلدی اتر جاتا ہے, غفلت اور غرور کا نشہ دیر سے اترتا ہے. صحیح ہے, آپ نے نہیں, خدا نہ خواستہ کسی نے جو ہے وہ بالفرض شراب پی لی تو یہ جو ہے وہ نشہ اتر جائے گا, الٹی سیدھی باتیں کرے گا نشے میں یہ, لیکن نشہ اتر جائے گا. لیکن غفلت کا نشہ یعنی انسان کا دل مردہ ہو گیا, سوچتا ہی نہیں ہے, کچھ بھی کر لیتا ہے, کوئی بھی حرام کام کر لیتا ہے, کہیں جو ہے وہ دعوت مل جاتی ہے چلا جاتا ہے, کہیں جھوٹ بول جاتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے, مسجد نہیں آتا, کوئی بھی جو ہے وہ کام کر لے, اس کا جو ہے وہ دل بیدار نہیں ہوتا, دل مردہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ شراب کا نشہ تو جو ہے وہ جلدی اتر جائے گا, غفلت کا نشہ جلدی جو ہے وہ انسان کا نہیں اترتا. اچھا یہ نشہ اترتا کب ہے؟ جب جہنم کی آگ میں پھینکا جاتا ہے. اب جب جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اب غفلت کا نشہ اترے گا, اور پھر بیدار ہوگا, اور پھر کہے گا کاش دنیا میں ایسا کر لیا ہوتا, کاش دنیا میں ویسا کر لیا ہوتا, کاش نمازوں کی پابندی کر لی ہوتی, کاش جو ہے وہ روزے رکھ لی ہوتے, کاش دل آزاری نہیں کی ہوتی. اب جو ہے وہ اس وقت سے کاش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ متقی جو ہوتا ہے وہ رات جب گزارتا ہے تو پھر ڈر کر گزارتا ہے کہ کہیں اس کی رات غفلت میں نہ گزر جائے. چاہیے. اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے,
کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں اعمال کرتے ہوئے، کوئی بھی اعمال، اب میں مثالیں دینا نہیں چاہتا، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، ان کا دل جو ہے وہ اب مردہ ہو چکا ہے۔ کوئی طریقہ ہے کہ غفلت سے انسان بیدار ہو جائے، کہ کسی طریقے سے وہ جاگ جائے؟ جو مولا کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد جاگے گا تو اس کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ دنیا میں جاگ جائے۔ تو دنیا میں جاگنے کا کوئی طریقہ ہے کہ بھائی ہوش آ گیا اس کو، ہاں بھائی ہلا دیا اس کو کسی نے کہ بھائی ہوش میں ہی، اب کوئی طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے غفلت سے بیدار ہو جائے؟ چلیں کہ استغفار ہے، اور کوئی طریقہ؟ ساجد بھائی بتائیں گے، سو تو نہیں تھے نا؟ ہاں، غفلت سے کیسے بیدار ہوگا انسان؟ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کے بارے میں سوچے، آخرت کے بارے میں سوچے۔ تو کچھ چیزیں بیان کر چکا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک ہے محاسبہ نفس۔ روزانہ اگر رات کو بستر پر سوتے وقت اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا تو یہ غفلت سے بیدار ہے، یعنی صحیح ہے، یعنی یہ غفلت کا شکار رہی ہے۔ سوچے گا آج یہ نیکیاں کی ہیں تو اب اس میں اضافہ کرنا ہے، یہ گناہ ہو گئے خدا نہ خواستہ تو اب استغفار کرنا ہے، توبہ کر لینی ہے۔ روایت کا جملہ ہے خوش نصیب ہے وہ جس کے ہر روز کے نامہ اعمال کے آخر میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لکھا ہوا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ۔ آپ سوچیے کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا، قیامت کے دن نامہ اعمال کھلا اور جیسے ہی کھلا تو ہر صفحے کے آخر میں لکھا ہوا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو پھر اس کا کوئی گناہ رہے گا؟ یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ غفلت کا شکار نہیں تھا، بیدار بندہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہے محاسبہ نفس، انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، روزانہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اتنی سخت روایت ہے، مولانا نے فرمایا ہمارا شیعہ نہیں ہے جو رات کو سوتے وقت اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، اپنے نفس کو دیکھتا نہیں ہے، حساب نہیں کرتا۔ خود حساب کرو، اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے، خود دیکھو اپنے نفس کا جو ہے وہ خود حساب کتاب کرو۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز غفلت سے بیدار ہونے کے لیے محاسبہ نفس۔ اور کوئی کئی اذکار الہی ہیں، اللہ کے ذکر ایسے ہیں جو دل کو نورانی کر دیتے ہیں، انسان کو بیدار کر دیتے ہیں۔ مثال اس وقت یہ جو ظہر کا وقت ہو رہا ہے، 8ویں امام کا فرمان ہے اگر کوئی اس وقت 150 مرتبہ یا قدوسو پڑھ لے اللہ اس کے دل کو نورانی کر دے گا۔ صحیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر اگر پڑھتا رہے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے انسان کا۔ صحیح ہے، اسی طریقے سے کئی اذکار الہی ہیں۔ ایک اور چیز ہے وہ ہے ذکر اہل بیت۔ صحیح ہے، اگر انسان ذکر اہل بیت سے وابستہ رہے، ذکر اہل بیت کرتا رہے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، دل زندہ ہوگا، اس کا غفلت کا شکار نہیں ہوگا اگر ذکر اہل بیت۔ اور ذکر اہل بیت میں بھی جو سب سے بہترین چیز ہے غفلت سے بیدار کرنے کے لیے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب۔ صحیح ہے، جو انسان کے دل کو بیدار کر دیتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے غفلت سے جب انسان بیدار ہوتا ہے اور نصیب جب بدلنا ہوتا ہے تو کیسا بدل جاتا ہے، وہ اس روایت سے آپ سمجھیے، اس داستان سے سمجھیے۔ ایران کا ایک شہر جس کا نام ہے ہمدان، کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی؟ ہمدان شہر ہے، اور آپ جانتے پرانا زمانہ جس وقت شہر کے ارد گرد باؤنڈریز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی دیواریں ہوتی تھی اور شہر کا دروازہ رات کو بند ہو جایا کرتا تھا۔ صحیح ہے، تو ایک شخص تھا جو اتنا گنہگار تھا کہ وہ عاشور والے دن بھی شراب پیتا تھا۔ صحیح ہے، اب آپ سوچیے کتنا غفلت کا شکار ہے۔ کئی میں نے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب گناہ کرتے ہو لیکن جب محرم آتا ہے شروع کے 10 دن آتے تو دل عجیب مغموم ہوتا ہے، جب امام حسین کے مسائل سنتے، بی بی سکینہ کے مسائل سنتے تو دل گناہ کی طرف جاتا نہیں ہے ہمارا۔ یعنی محرم میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب گناہ کی طرف نہیں جاتے ہم، اور یہ شخص عاشور کے دن شراب پیتا ہے۔ اب آپ سوچیے کتنا غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور کتنا جو ہے وہ اس کا نصیب خراب ہوگا کہ یہ عاشور کے دن شراب پی رہا ہے۔ رات کے وقت شراب کے نشے میں تھا، شہر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو معلوم ہوا ایک ذاکر آیا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، وہ شہر میں داخل ہوا۔ تو اس نے فوراً اس سے پوچھا کہ تم ذکر کرتے ہو؟ کہا ہاں اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں۔ کہا آج عاشور ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے تم میرے لیے بھی کوئی ذکر کرو، مصائب پڑھو کوئی۔ اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ ذکر کرنے کے لیے ممبر چاہیے ہوتا ہے، مجمع چاہیے ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ماحول ہو، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کروں، اور تم نے تو شراب پی رکھی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ عاشور کے دن تم نے شراب کا نشہ کیا ہوا ہے؟ جب اسے تھوڑا ڈانٹا تو وہ رونے لگا۔ کہا مجھے احساس ہے لیکن میرا دل بڑا ہے کہ تم میرے لیے کوئی مصائب پڑھو۔ کہا ممبر نہیں ہے؟ کہا ممبر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دونوں ہاتھ دونوں پیر زمین پر رکھتا ہوں، تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ، یہی ممبر ہے، اس پر بیٹھو اور پھر جو ہے وہ تم مصائب پڑھ دو۔ اب جو ہے وہ ذاکر نے سوچا کہ کون سے مصائب پڑھوں کہ اس کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا بیدار ہو، اس پر چوٹ لگے تھوڑی سی، تاکہ اس کو خیال ہے کہ عاشور کے دن کم از کم یہ کام نہ کرے۔ ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شراب اگر کوئی پی لے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہا کہ کون سے مصائب پڑھوں؟ تو اس نے سوچا، کہا امام حسین کے مصائب بڑے سخت ہیں، لیکن امام حسین بھی جس مصیبت پر روئے وہ ہے جناب عباس کا غم۔ کہا تو جناب عباس کے مصائب پڑھتا ہوں، اور جناب عباس کے مصائب یقین جانیے ایسے ہیں کہ بڑے بڑے کا دل جو ہے وہ منقلب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جناب عباس کے مصائب پڑھوں گا، اس نے پڑھ دیے جناب عباس کے مصائب۔
جیسے ہی مصائب پڑے جناب عباس کے، یہ رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، اور اس نے عہد کیا کہ اب میں شراب مکمل جو ہے وہ چھوڑ دوں گا، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور اب میں سیدھا جا رہا ہوں امیر المومنین کی بارگاہ میں نجف، اور وہاں جا کر میں مولا سے معافی مانگوں گا، اور مولا سے جو ہے وہ میں معذرت کروں گا کہ میں نے عاشور کے دن ایسا کام کیا ہے، مولا مجھے معاف فرمائیں گے۔ اور اس نے اسی وقت توبہ بھی کی اور پھر نجف جانے کا ارادہ کیا، چلا نجف کی طرف، مولا کی بارگاہ میں گیا، معافی مانگی، اور مولا سے ایک جملہ کہا مولا ایک اشارہ دے دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، صحیح ہے۔ اب آ گیا باہر صحن میں، جو لوگ زیارت کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ صحن میں نماز ہوتی ہے، جب نماز کی صفیں لگی تو یہ بھی آ کر نماز کی صف میں کھڑا ہو گیا، ایک بہت بڑے آیت اللہ ہے، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی، مغرب کی نماز جیسے ہی شروع ہونے والی تھی اس آیت اللہ کو آ کر خبر ملی کہ فلاں مجتہد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے اور وہ مجتہد گزر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مغرب عشاء کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی، تو لہٰذا جو ہے وہ تیاری کرو، اور خادمین کو حکم دیا کہ ذرا مولا کے جوار میں ایک قبر کھود دی جائے، وہاں پر جو ہے وہ اس مجتہد کو دفن کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ تیاری ہونے لگی، قبر تیار ہو گئی، مغرب عشاء کی نماز جو ہے وہ ختم ہوئی، اس مجتہد کو لایا گیا جس کی میت تھی، جیسے ہی لایا گیا وہ جنازے میں حرکت پیدا ہو گئی، وہ ہلنے لگ گیا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا، تو معلوم ہوا کہ ان کو سکتہ گزر گیا تھا۔ سکتہ کیسے کہتے ہیں؟ پرانا زمانہ ٹیکنالوجی تو تھی نہیں اتنا کہ پتہ چل جائے کہ بندہ مر گیا ہے، کا سکتہ ہو گیا تھا، یعنی جس میں حرکت قلب کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے، جس میں پتہ نہیں چلتا کہ انسان زندہ ہے یا مر گیا، کا سب کو گمان گزرا یہ مر گئے لیکن حالانکہ زندہ تھے، کا تو پھر جو ہے وہ یہ تو زندہ ہے، لہٰذا جو ہے وہ ایک خوشی ہوئی کہ ابھی تک جو ہے وہ ان کا سایہ سلامت ہے، لیکن اچانک سے کچھ گرنے کی آواز آئی، سب نے جب مڑ کر دیکھا تو وہی جو بندہ جو ہمدان سے چلا تھا معافی مانگنے کے لیے وہ گر گیا، اس کا جب ہاتھ دیکھا گیا اور اس کی گردن پر ہاتھ لگایا گیا تو معلوم ہوا یہ مر چکا ہے۔ تو وہ جو آیت اللہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے، کہا اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ایک مجتہد جس کی مردہ ہونے کی خبر آتی ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور ایک قبر تیار ہوتی ہے، گویا مولا نے اشارہ دیا ہے کہ میرے جوار میں اب یہی دفن ہوگا، وہیں اسی قبر میں دفن کیا گیا، اور ایک جو اتنا بڑا گنہگار جو عاشور کے دن شراب پیتا ہے اس کو مولا کا جوار نصیب ہو گیا، مولا کے پہلو میں دفن ہو گیا، اور آج بھی وہ نجف میں دفن ہے۔ آج جب جاتے ہیں، جب مولا کی زری کی زیارت کرنے کے لیے جب سلام کرتے ہیں تو جتنے لوگ زری میں سب کو سلام جاتا ہے تو ساتھ میں اس کو بھی سلام جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، ماں صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ہوتا ہے غفلت سے بیداری، انسان جو ہے وہ ذکر اہل بیت سے وابستہ رہے، محاسبہ نفس کرے تو انسان کا دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوگا بلکہ زندہ رہے گا، اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہے بس، ٹھیک ہے سامعین محترم۔ اچھا اب آئیے اسی بات پر، مولا نے کیا بیان فرمایا؟ متقی کون ہوتا ہے؟ رات کو ڈر کے گزارتا ہے، صبح خوش ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب رات کو میں نے بتا دیا کہ کیوں ڈر کر گزارتا ہے، کہ کہیں رات غفلت میں نہ گزر جائے، اور صبح اس لیے خوش ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی اس کو رحمت ملنے والی ہے۔ اب دیکھیے اگر رات کو یہ غفلت میں نہ گزرے تو ظاہر سی بات ہے یہ عبادت کرے گا، تو یہ صبح کے وقت پروردگار عالم کی رحمت کے لائق ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، تفصیلی روایت ہے، عربی کا وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے صرف اور صرف جو ہے وہ ترجمہ رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے یہاں رات کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے ابھی؟ مغرب سے حساب کریں فجر تک 6 بجے جو ہے وہ غالباً مغرب ہو رہی ہے، اور 5 بجے جو ہے وہ تقریباً فجر ہو رہی ہے، تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 11 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب مولا نے رات کے مختلف حصے فرمائے، امیر المومنین نے فرمایا، اب دیکھیے یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں لیکن شاید کچھ جو ہے وہ اس میں سے حاصل کر سکے۔ مولا نے فرمایا اپنے صحابی سے، بشارت ہو تجھ کو اگر تو خلوص کے ساتھ اور ثواب کے لیے رات کا 10واں حصہ بھی بیدار رہتا ہے، 10واں حصہ کتنا ہو گیا؟ تقریباً پونا گھنٹہ ہو جائے گا، اس کے قریب ہو جائے گا، یا جو ہے وہ بلکہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو جائے گا۔ کہ اگر تو جو ہے وہ 10واں حصہ رات کا بیدار رہتا ہے تو ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج کی رات جو بھی اگنے والا ہے، جو بھی زمین سے اناج اگے گا، فرمایا اس کے برابر جو ہے وہ اس کے اعمال میں نیکیاں لکھ دو، صحیح ہے، جو 10واں حصہ بیدار رہتا ہے۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی رات کا 9واں حصہ بیدار رہتا ہے، یعنی اور جو ہے وہ زیادہ بیدار رہا، تو پھر پروردگار عالم اس کی 10 حاجات کو بھی قبول کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دے دے گا کہ یہ لو تمہارا نامہ اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، صحیح ہے۔ 8واں حصہ اگر کوئی جاگ کر عبادت کر لے تو پروردگار عالم اس کو صابر، صادق النیہ یعنی جس کی نیت صاف ہوتی ہے، اور شہید کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن پروردگار عالم کہے گا کہ تیرے خاندان کی شفاعت تیرے ہاتھ میں، جسے چاہے جنت میں داخل کر دے، صحیح ہے، جو 8واں حصہ جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ 7واں حصہ مشکل ہے لیکن ہو ضرور سکتا ہے، صحیح ہے۔
7واں حصہ اگر کوئی بیدار رہے تو جس دن قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور جو عذاب سے محفوظ ہے ان لوگوں کے ساتھ اسے پل صراط سے گزار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بغیر کسی تفصیل میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. جو 6واں حصہ جاگ کر گزارے تو جو اللہ والے ہیں اس میں جو ہے وہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا. جو 5 حصے عبادت کر کے جاگ کر گزارے تو فرمایا وہ جناب ابراہیم کا مہمان ہوگا. صحیح ہے، جنت میں جناب ابراہیم کے ساتھ اس کی مہمان نوازی ہوگی. جو 4واں حصہ جاگ کر گزارے تو فرمایا اس کا نام ان لوگوں میں ہوگا جو ابتدا میں لوگ ہوں گے. ابتدا میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے قیامت میں بہت سارے لوگ ہوں گے، ہمارا نمبر کب آئے گا حساب و کتاب کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کب تک کھڑے رہنا ہے. فرمایا جو 4واں حصہ جاگ کر عبادت کرے تو اللہ کہے گا یہ پہلے جو لوگ جا رہے ہیں نا ان کا حساب کتاب کرو اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو جنت میں جاؤ. ساتھ میں اس کو جنت کی بشارت بھی جائے گی اور اسے پل صراط سے تیزی سے گزار دیا جائے گا. تیسرا، اچھا یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں، آپ کہیں مولانا صاحب کون عبادت کرے گا؟ سال میں کم از کم 1 آدھ 2 موقع تو آ جاتے ہیں جس وقت ہم عبادت کر لیتے ہیں. بالفرض شب قدر، بالفرض شب نیمہ شعبان، اس میں تو کم از کم عبادت ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا، جو 3 حصے جاگ کر گزار لے تو پروردگار عالم کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ اللہ کا کتنا مخلص بندہ ہے. جو 2 حصے جاگ کر گزار لے، یعنی کیا مطلب ہے 2 حصے جاگ کر گزار لے؟ جزاکم اللہ. آدھی رات جس نے جاگ کر گزار لی تو اس کا اجر اتنا ہے کہ اگر ساری زمین، کتنی بڑی زمین ہے، پوری زمین کو 70,000 مرتبہ سونے سے بھر دے اور اس کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے، یعنی وہ 70,000 مرتبہ سونے سے زمین بھری، وہ اللہ کی راہ میں دے دی، جتنا اجر ملے گا فرشتے کہتے ہیں تب بھی اس بندے کا اجر پورا نہیں ہوا جس نے آدھی رات جاگ کر گزاری ہے. ایسے شخص سے افضل ہے جس نے 70 غلام آزاد کیے. اب آئیے 2/3 یعنی آدھی رات سے بھی کچھ زیادہ جاگا تو جتنے ریت کے ذرے ہیں، کتنے ہیں بھائی ریت کے ذرے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ آج کل میرے خیال سے کوئی مشین بھی نہیں ہے جو ریت کے ذرے کاؤنٹ کرے. تو ریت کے ذروں کے برابر اس کے جو ہے وہ اعمال نامہ میں نیکیاں لکھی جائے گی. اور جو پوری رات جاگ کر گزار لے، ماں کے شکم سے جیسے بچہ باہر آتا ہے ویسے پاک ہو جائے گا. اور مخلوق جتنی اللہ کی مخلوق ہے، نہ جانے کتنے عالمین ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کتنے چوپائے ہیں، کتنے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، تمام مخلوق کی عدد کے برابر اسے نیکی عطا کی جائے گی. اور اللہ اس کے دل سے کینہ، حسد، سب برائیوں کو نکال دے گا، آتش جہنم سے نجات دے گا اور ان لوگوں میں شمار کرے گا جو عذاب سے محفوظ ہے. اور خدا فخر کرے گا بہشت میں ان لوگوں پر اور اسے بہشت میں 1000 شہر عطا کرے گا جو اس کی آنکھ کو پسند آئیں گے، ایسے شہر عطا کرے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند. صلی علی محمد. مولانا صاحب بڑی مشکل باتیں کرنے لگے آپ. جو ہمارے بس میں ہوں وہ باتیں کیا کریں، جو ہمارے اختیار میں ہوں ان باتوں کو جو ہے وہ آپ ہمارے حوالے کیا کریں. یہ باتیں ہمارے جو ہے وہ متھے میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوچ رہا ہو یا مجھ جیسا تو کم از کم سوچ رہا ہوگا. تو سامعین محترم دیکھیے، رات شروع ہوتی ہے مغرب عشاء سے. تو اگر کسی نے مغرب عشاء کی نماز پراپر طریقے سے پڑھی تو اس کے 20-25 منٹ تو گزر گئے. ٹھیک ہے. اور رات کو اگر محاسبہ نفس کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. اور اگر کچھ سورے پڑھ لیتا ہے تو یہ اگر جو ہے وہ ملا لیں تو رات کا کم از کم 10واں حصہ تو ہاتھ میں آ سکتا ہے. اور ایک چیز اگر اضافہ ہو جائے نماز شب تو کیا ہی کہنے. اور پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز شب کے لیے فجر سے پہلے اٹھنا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. افضل یہی ہے کہ فجر سے قریب پڑھی جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر سے پہلے اٹھیں اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھیں. بلکہ اگر آپ مغرب عشاء کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں نماز شب پڑھنے کے لیے تو وہ بھی جو ہے وہ نماز شب کاؤنٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب 11 رکعت جو ہے وہ اللہ نے بہت لمبی نماز رکھ دی ہے تو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کیا دیں گے؟ خود جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے اور علماء کرام نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو وہ 3 رکعت پڑھ لے. صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب 3 رکعت بھی جو ہے وہ بہت بڑی ہے. 1 رکعت میں جو ہے وہ الفو پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، 40 مومنین کے نام لینے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی ہو جائے گی. تو تھوڑا سا اور ڈسکاؤنٹ کریں تو آپ اور ڈسکاؤنٹ لے لیں. 2 رکعت نماز شفا جو ہے بالکل فجر کی طرح پڑھ لیں جس میں جو ہے وہ دوسری رکعت میں قنوت نہیں ہوگا. اور 1 رکعت نماز وطر کی نیت کریں اور اسے نماز فجر کی دوسری رکعت کی طرح پڑھ لیں. الحمد، سورہ اور قنوت، رکوع، سجدہ اور نماز ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. مولانا صاحب 3 رکعت بھی بہت مشکل ہے، اگرچہ آپ نے چھوٹی بیان کر دی تو آپ 1 رکعت پڑھ لیں. ٹھیک ہے. مغرب عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ 1 رکعت پڑھ لیں گے تو میرے خیال سے آپ کو آدھی منٹ لگے گی، یا ہو سکتا ہے اگر آپ چیمپئن ہو تھوڑے سے تو آپ 30 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں بھی اس جو ہے وہ مرحلے کو عبور کر سکتے ہیں اور آسانی سے جو ہے وہ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو 1-1.5 منٹ لگے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرۃ بررۃ المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبی ووارث علم الماضیین من الوصیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي نعمك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليه